طلب و جستجو کی زحمت سے بچا لے اور خالص اطمینانی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے جو ہمیں رنج و سختی سے چھڑا لے، اور وحی کے ذریعے جو واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھائی ہے، اسے اس روزی کے اہتمام سے جس کا تو ضامن ہے سبکدوشی کا سبب قرار دے، اور جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے اس کی مشغولیتوں سے علیحدگی کا وسیلہ بنا دے۔ چنانچہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول حق اور بہت سچا ہے، اور تو نے قسم کھائی ہے اور تیری قسم سچی اور پوری ہونے والی ہے کہ تمہاری روزی وہ کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، اور پھر تیرا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کے مالک کی قسم یہ امر یقینی و قطعی ہے جیسا کہ تم بول رہے ہو۔ جب رزق کی تنگی ہو تو اس موقع پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرنے کی تعلیم فرمائی: اے اللہ، تو نے رزق کے بارے میں بے یقینی سے اور زندگی کے بارے میں طول عمل سے ہماری آزمائش کی ہے، یہاں تک کہ ہم ان سے رزق طلب کرنے لگے جو تجھ سے رزق پانے والے ہیں، اور عمر رسیدہ لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی درازی عمر کی آرزو کرنے لگے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ایسا پختہ یقین عطا کر کہ جس کے ذریعے تو ہمیں طلب و جستجو کی زحمت سے بچا لے اور خالص اطمینانی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے جو ہمیں رنج و سختی سے چھڑا لے، اور وحی کے ذریعے جو واضح اور حاجت طلب کی جاتی ہے، اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو میری دعا کے لیے مخصوص ہے، اور میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میری دعا میں تیرا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اور میری آواز تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتی۔ اے اللہ، عدو کی یکتائی، قدرت کاملہ کی کار فرمائی، کمال قوت و توانائی اور مقام رفعت و بلندی تیرے لیے ہے، اور تیرے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں تیرے رحم و کرم کا محتاج، اپنے امور میں درماندہ اور اپنے مقام پر بے بس و لاچار ہے، جس کے حالات گوناگوں ہیں اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ تو مانند و ہمسر سے بلند تر اور مثل و نظیر سے بالا تر ہے، تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسروں سے نعمت و دولت کے خواہش مند ہوئے تو فقیر و نادار ہی رہے، اور بلندی کا قصد کیا تو پستی پہ جا گرے۔ لہذا ان جیسوں کو دیکھنے سے ایک دور اندیش کی دور اندیشی بالکل برمحل ہے کہ عبرت کے نتیجے میں اسے توفیق حاصل ہوئی اور اس کے صحیح انتخاب نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ جب حقیقت یہی ہے تو پھر اے میرے مالک، اے میرے معبود، تو ہی میرے سوال کا مرجع ہے، نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہی میرا حاجت روا ہے، نہ وہ جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے، اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو میری دعا کے لیے مخصوص ہے، اور میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میری دعا میں تیرا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اور میری آواز تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر۔ اللہ تعالی سے طلب و فریاد کے سلسلے میں امام سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام کی دعا: اے اللہ، میں پورے خلوص کے ساتھ دوسروں سے منہ موڑ کر تجھ سے لو لگائے ہوں اور ہماتن تیری طرف متوجہ ہوں، اس شخص سے جو خود تیری عطا و بخشش کا محتاج ہے منہ پھیر لیا ہے، اور اس شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے سوال کا رخ موڑ لیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا سراسر سمجھ بوجھ کی سبکی اور عقل کی گمراہی ہے، کیونکہ اے میرے اللہ، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو تجھے چھوڑ کر دوسروں کے ذریعے عزت کے طلبگار ہوئے تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے،